بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا 42واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ حروف عطف پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ حروف العطف عشرۃ الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن۔ فالأربعة الأول للجمع فالواو للجمع مطلقا نحو جاءني زيد وعمر سواء كان زيد متقدما في المجيء أو عمر، والفاء للترتيب بلا مهلة نحو قام زيد فعمر إذا كان زيد متقدما في القيام وعمر متأخرا بلا مهلة، وثم للترتيب بمهلة نحو دخل زيد ثم عمر إذا كان زيد متقدما وبينهما مهلة، وحتى كثم في الترتيب والمهلة إلا أن مهلتها أقل من مهلة ثم، ويشترط أن يكون معطوفها داخلا في المعطوف عليه، وهي تفيد قوة في المعطوف نحو مات الناس حتى الأنبياء، أو ضعفا فيه نحو قدم الحاج حتى المشاة، وأو وإما وأم هذه الثلاثة لثبوت الحكم لأحد الأمرين مبهما لا بعينه نحو مررت برجل أو امرأة، وأما إنما تكون حرف العطف إذا كان تقدم علي إما أخرى نحو العدد إما زوج وإما فرد، ويجوز أن يتقدم إما على أو نحو زيد إما كاتب أو أمي۔ یہ حروف کی بحث چل رہی ہے، تو حروف کی مختلف اقسام ہیں، کچھ آپ نے پڑھ لی ہیں اور کچھ آگے آئیں گی۔ انہی اقسام میں سے ایک قسم حروف عطف بھی ہے۔ عطف کا مطلب ہوتا ہے ملانا، یعنی ایسے حروف جو اپنے مابعد کو ماقبل کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی جو حکم ماقبل ان حروف سے پہلے والے کی طرف منسوب ہے وہی حکم ان حروف کے بعد والوں کی طرف بھی منسوب ہوگا، یا پھر بعد والے سے اس کی نفی ہوگی۔ آگے سارے حروف کی تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ جو حروف ہیں حروف عطف، یہ 10 ہیں۔ ان میں سے ایک واو ہے، ایک فا ہے، ایک ثم ہے، ایک حتی ہے، او اما ام لا بل لیکن، یہ 10 حروف ہیں، ان کو حروف عطف کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے کہ وہ کس معنی کے لیے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں فالاربعۃ الاول للجمع، پہلے 4 جو ہیں واو فا ثم حتی، یہ چاروں جمع کے لیے آتے ہیں، یعنی معطوف جو ان حروف سے پہلے والا ہوتا ہے اس کو معطوف علی کہتے ہیں، اور ان حروف کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ تو یہ معطوف اور معطوف علی دونوں کو اس حکم میں یا اس نسبت میں جمع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ان کا آپس میں کچھ فرق بھی ہے۔ فالواو للجمع مطلقاً، جو واو ہے وہ مطلقاً جمع کے لیے آتا ہے، یعنی دونوں کو وہ معطوف علی کو ایک حکم میں جمع کر دیتا ہے۔ اس میں ترتیب کا لحاظ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون سا کس نے پہلے وہ کام کیا ہے اور کس نے بعد میں کیا ہے۔ نحو جاءنی زید وعمر، کہ آیا میرے پاس زید اور عامر، تو یہ واو حرف عطف ہے، اس سے پہلے زید معطوف علیہ ہے اور بعد میں جو عامر ہے یہ معطوف ہے۔ تو اس واو نے جو آنے کا حکم تھا میرے پاس آیا ہے، تو اس میں زید اور عامر دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو اس جمع کرنے میں واو کے ذریعے سے جو جمع ہوتا ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی کہ زید پہلے آیا ہے یا عامر پہلے آیا ہے یا دونوں اکٹھے آئے ہیں، اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ بس آنے کے حکم میں دونوں وہ شریک ہیں، دونوں وہ آئے ہیں، تو صرف اس کو بیان کرنے کے لیے یہ واو حرف عطف لایا جاتا ہے۔ چاہے زید پہلے آیا ہو، سواء کان زید، چاہے زید متقدماً پہلے آیا ہو، فی المجیء آنے میں پہلے ہو، او عامر یا عامر جو عامر ہے وہ پہلے آیا ہو، دونوں صورتوں میں اس میں واو کے ذریعے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ کون پہلے آیا ہے کون بعد میں آیا ہے۔ والفاء للترتیب بلا مہلۃ، جو فا ہے حرف عطف وہ ترتیب کے لیے آتا ہے، یعنی جمع بھی ہے کہ دونوں اس کام کے اندر دونوں شریک ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ترتیب بھی بتاتا ہے کہ پہلے کس نے وہ کام کیا ہے بعد میں کس نے کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی مہلت نہیں ہوتی۔ ایک بندے نے جو کام کیا ہے اس کے بعد فوراً دوسرے نے کام کیا ہے، جیسے قام زید فعمر، زید کھڑا ہوا پس عامر کھڑا ہوا، تو اس میں کھڑے ہونے کا جو حکم ہے اس میں زید اور عامر دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے، دونوں اس میں شریک ہیں۔ ساتھ ساتھ فا کے ذریعے سے ترتیب بھی بتائی ہے کہ زید پہلے کھڑا ہوا اور اس کے بعد عامر کھڑا ہوا،
لیکن عمر کے کھڑے ہونے میں اور زید کے کھڑے ہونے میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، زیادہ مہلت نہیں تھی، زید کے کھڑے ہونے کے فوراً بعد عمر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے فا کے ساتھ اذا کان زید متقدما، جب زید پہلا ہو، یعنی قیام کے اندر وہ پہلے کھڑا ہوا ہے، وہ عمر متاخرا، عمر بعد میں کھڑا ہوا ہے، بلا مہلت، اور ان کے درمیان کوئی مہلت نہیں تھی، زیادہ وقفہ نہیں ہوا۔ وثم للترتیب بمہلت، ثم یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے کہ دونوں اس کام میں شریک ہیں، ساتھ ساتھ ترتیب بھی بیان کرتا ہے کہ پہلے کس نے کام کیا ہے، بعد میں کس نے کیا ہے، اور ان دونوں کے کام کے اندر مہلت بھی ہوتی ہے، یعنی کچھ وقفہ ہوتا ہے۔ جیسے دخل زید ثم عمر، کہ زید داخل ہوا پھر عمر داخل ہوا، تو داخل ہونے کا جو حکم ہے اس میں زید اور عمر دونوں کو جمع کیا جا رہا ہے، دونوں شریک ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ترتیب بھی بتائی جا رہی ہے کہ پہلے زید داخل ہوا ہے پھر عمر داخل ہوا ہے، اور زید اور عمر کے داخل ہونے کے درمیان مہلت بھی ہے، یعنی کچھ وقفہ ہوا ہے، کچھ دیر گزری ہے۔ اذا کان زید متقدما وبینہما مہلت، یہ ثم کے ساتھ اس وقت کہا جائے گا جب زید پہلے اس نے یہ کام کیا ہو، زید پہلا تھا، عمر بعد میں اس نے یہ کام کیا ہے، اور دونوں کے درمیان مہلت بھی ہے، یعنی کچھ وقفہ ہوا ہے، اس وقت ثم کے ذریعے سے یہ جملہ بولا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وحتی کا ثم، جو چوتھا حرف ہے، جو جمع کے لیے 4 حروف بتائے تھے ان میں سے چوتھا حرف حتی ہے، یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کو اس حکم میں جمع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا باقیوں سے فرق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حتی بھی ثم کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ کس بات میں؟ ایک تو ترتیب بیان کرتا ہے اور دوسرا مہلت بھی ہوتی ہے اس میں، یعنی ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے معطوف علیہ نے کام کیا ہے، پھر بعد میں معطوف نے کام کیا ہے، اور ان دونوں کے کام کے درمیان وقفہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کا حتی کا ثم سے فرق یہ ہے الا ان مہلتها اقل من مہلت ثم، کہ اس میں حتی میں بھی معطوف اور معطوف علیہ دونوں کے کام میں مہلت ہوتی ہے، لیکن اس کی جو مہلت ہے، وقفہ ہے، وہ ثم کی مہلت سے کم ہوتی ہے۔ ثم میں زیادہ وقفہ ہوتا ہے اور حتی میں کم ہوتا ہے، اور حتی کے اندر یہ شرط بھی ہے وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، حتی میں اس کا جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے اندر داخل ہو، اس میں شامل ہو، یہ بات شرط ہے، اس سے الگ نہ ہو۔ وَهِيَ تُفِيدُ قُوَّةً فِي الْمَعْطُوفِ، یہ حتی معطوف کے اندر قوت کا فائدہ دیتا ہے، او ضعفاً فیہ، یا ضعف کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کا جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ میں شامل ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ کے افراد میں سے قوی فرد ہوگا یا وہ معطوف علیہ کے افراد میں سے ضعیف فرد ہوگا، یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے قوت کی مثال دی ہے مات الناس حتی الانبیاء، تو یہ حتی ہے، اس کا معطوف علیہ الناس ہے، الانبیاء معطوف ہے، تو جو شرط بیان کی تھی کہ معطوف علیہ میں داخل ہو، تو الانبیاء معطوف ہے، یہ الناس میں داخل ہیں، یعنی جو انبیاء ہیں وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہیں، لوگوں میں سے ہی ہیں، تو یہ معطوف علیہ میں داخل ہے، لیکن معطوف علیہ کے جو افراد ہیں اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں میں سے سب سے اہم یا سب سے اونچے مرتبے والے یا سب سے جو عظیم لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، تو یہ قوی افراد ہیں الناس کے افراد میں سے۔ او ضعفاً فیہ، یا یہ معطوف کے اندر ضعف کا، کمزور ہونے کا فائدہ دیتا ہے، اس کی اطلاع دیتا ہے۔ نحو قدم الحاج حتی المشاة، کہ حاجی جو حج کرنے والے تھے وہ سارے آگے ہیں، یہاں تک کہ جو پیدل تھے وہ بھی آگے ہیں، تو یہ جو پیدل تھے یہ بھی حج کرنے والوں میں شامل تھے، لیکن ان میں سوار لوگ بھی تھے، تو جو پیدل تھے یہ سواروں کے مقابلے میں کمزور لوگ تھے، تو اس لیے یہ حتی کے ذریعے سے اس کے اندر کمزوری کا، ضعف کا فائدہ ہوا ہے، اس نے ضعف پر دلالت کی ہے۔ وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ، آگے جو حروف عطف ہیں وہ 3 اور بیان کیے ہیں، او، اما اور ام، یہ کس لیے آتے ہیں؟ هذه الثلاثة، یہ تینوں آتے ہیں لثبوت الحکم لأحد الامرین، حکم کو ثابت کرنے کے لیے 2 میں سے کسی ایک کے لیے، مبہم طور پر، لا بعینہ، نہ کہ متعین طور پر، یعنی یہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ معطوف اور معطوف علیہ جو 2 امر ہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہے، اور وہ ایک مبہم ہے، مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، متعین نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے لیے یہ حکم ثابت ہے۔ نحو مررت برجل او امرات، کہ میں گزرا مرد کے پاس سے یا عورت کے پاس سے،
تو جو میرا گزرنا ہے اس کا تعلق مرد یا عورت میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے، لیکن وہ مجہول ہے، مبہم ہے، پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے وہ کون ہے، متعین نہیں ہے۔ وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حرف العطف، کہتے ہیں کہ جو اما ہے ان حروف میں سے وہ حرف عطف اس وقت بنے گا جب کہ اس سے پہلے ایک اور اما آیا ہو، جیسے العدد اما زوج و اما فرد۔ تو یہ جو اما ہے یہ حرف عطف ہے، اس سے پہلے ایک اور اما آیا ہوا ہے، تو یہاں پر اس کو ہم حرف عطف شمار کریں گے کہ عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا، ان میں سے کوئی ایک ہوگا، مبہم طور پر متعین نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ اما عَلَى أَوْ، تو جس طرح ایک اما کے اوپر دوسرا اما مقدم ہوتا ہے وہ حرف عطف بنتا ہے، اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اما یہ او پر مقدم ہو، یعنی او حرف عطف ہو، اس سے پہلے ایک اما لایا گیا ہو، تو اس صورت میں بھی یہ حرف عطف ہوں گے، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو ثابت کریں گے، جیسے زید اما کاتب او امی، زید یا تو کاتب ہے یا امی یا ان پڑھ ہے، تو کاتب یا امی ان میں سے کوئی ایک حکم زید کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، مبہم طور پر متعین نہیں ہے۔ تو یہ کچھ حروف عطف کی تفصیل بیان کی ہے، کچھ رہ گئے ہیں، ان کا جو سبق ہے ان کی جو تفصیل ہے وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ آئے گی۔